وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور توقیر کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، مظہر جمال خدا، سرور حسینان عالم، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، سرکار ہر دو عالم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہر آدمی درود اور سلام دونوں کا تحفہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی عنایت اور کرم سے عید کے بعد عید نصیب ہو رہی ہے. جمعۃ المبارک کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے. یہ یوم سعید مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کل ویسے عید الفطر ریاستی اعلان کے مطابق منائی گئی. آج ویسے جمعہ کا دن ہے، تو یہ کرم بالائے کرم کہ ہم کو جمعۃ المبارک کا دن بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، جبین نیاز کو چھپانے کے لیے، اپنے مالک کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کے لیے، اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغات جو نام لے کر پیش کی جاتی ہے، وہ جمعۃ المبارک ہی کو پیش ہوتی ہے. یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ زہ نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ جن پر درود و سلام پڑھنے کا عرض کیا کہ آپ درود و سلام پڑھیں، آپ کی ذات کریمہ کسی بھی محبت کرنے والے کو
اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتے۔ کسی درجے کا آدمی ہو اور وہ آپ سے محبت کرتا ہو، تعلیم کی دنیا کا آدمی ہو، زمینداری کی دنیا کا آدمی ہو، تجارتی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، پیشہ ملازمت سے وابستہ ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، عام ہو، خاص ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، پہلو میں دھڑکنے والا دل اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور آپ کی چاہت اس پہلو میں دھڑکنے والے دل کے اندر موجود ہے تو حضور بغیر امتیاز کیے اس آدمی کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت وہ شان بے نیازی کے مالک ہے، لیکن حضور کی رحمت عامہ اس سے محبت کرنے والا کسی دور میں، کسی علاقے میں، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا کہیں بھی ہو، حضور اسے نواز دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ایک بات عرض کرنے کے بعد تلاوت کردہ آیت کے عنوان پر گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ ایک بڑا معروف علمی دنیا میں انقلاب کے لیے سعی و کوشش کرنے والا نام، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر انقلاب کے لیے، تغیر کے لیے، تبدیلی کے لیے موقع ملے۔ آدمی کوشش کرے کہ میری ذات تبدیل ہو، میری ذات کی اصلاح ہو، میں بہتر ہو جاؤں، برائیاں ترک کر دوں، اچھائیوں کا دامن جو ہے وہ مالا مال ہو جائے۔ انفرادی سطح اور اجتماعی سطح یہ کہ اگر اللہ انفرادی سطح میں کامیابی عطا کرے تو وہ پھر یہ سوچے کہ میرے گھر والے صحیح ہو جائیں، میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، میرا حلقہ احباب ٹھیک ہو جائے، میری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے، میرا ملک ٹھیک ہو جائے، میری ملت ٹھیک ہو جائے۔ یہ اجتماعی سطح، وہ آدمی جو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے وہ انفرادی سطح پر ہے، اور جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد قوم کو، افراد کو، ہمسایوں کو، محلے داروں کو، اہل وطن کو یا اپنی ملت اور قوم کے افراد کی فکر کرتا ہے، وہ اجتماعی سطح ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ غار حرا میں جاتی ہیں تو یہ پروسیس، انفرادی پروسیس جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ مراقبہ ہے، سوچ و بچار ہے، ذکر و فکر کا جہان آباد ہے، اور جیسے ہی وہی آتی ہے تو حکم آتا ہے کہ اب انداز تبدیل کر لیں، اب وہ تنہائیوں میں بیٹھنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، اور وہ مراقبے، وہ میڈیٹیشن، وہ عبادت، وہ یکسوئی، وہ خلوت، اس کو چھوڑ دو، بلکہ اٹھو، خاندان سے شروع کرو، محلے سے شروع کرو، اور انسانیت تک کے لیے اللہ کا پیغام اور مشن جو ہے وہ پہنچا دو۔ تو غار حرا میں انفرادی سطح تھی، اور غار حرا سے نکل کر اجتماعی سطح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان دونوں میدانوں میں کام کرتے ہیں، آپ توجہ رکھیں، جو لوگ ان دونوں میدانوں میں کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی بنایا، اپنے آپ کو علم کا متلاشی بنایا، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگایا، اخلاق کو ٹھیک کیا، معاملات کو ٹھیک کیا، اپنی معیشت ٹھیک کی، اپنی معاشرت ٹھیک کی، پھر ایک فکر پیدا ہوئی کہ اللہ نے مجھے تو ٹھیک کر دیا ہے، مجھے تو کامیابی سے نواز کیا ہے، اب جو حلقہ میرے احباب کا ہے، دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، گلی محلے کا ہے، اس کے اندر ایک کرب پیدا ہو، درد پیدا ہو،
کہ میرے رب کی مخلوق ہے یہ بھی میری طرح ٹھیک ہو جائے. یہ اجتماعی انقلاب کی کاوش ہے. جو لوگ اس دونوں میدانوں سے گزرتے ہیں میرے اللہ انہیں منزل عطا فرما دیتا ہے. یہ ہم نے بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں میدانوں میں سفر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور جہاں تک حلقہ ہے، اپروچ ہے، رسائی ہے، اثر ہے، تعلق ہے، بات سنی جاتی ہے، آدمی وہاں بھی حکمت سے دانائی سے کوشش کرے کہ میری وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب ترک کر دے، مسجد سے باغی ہے تو مسجد کا رخ کر لے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے تو اللہ کی اطاعت شروع کر دے. تو جن لوگوں کو یہ دونوں صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں نا انہیں رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور رسول اللہ کے وسیلے سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں ایک ایسی ہستی کی ہے کہ جس نے دونوں میدانوں میں کوشش کی ہے، دونوں ڈومین لیے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کیا اور پھر قلم سے، فکر سے، زبان سے، عمل سے، سوچ سے قوم کو، ملت اسلامیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کاوش کی. انداز ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی زبان سے کر سکتا ہے، کوئی مال سے کر سکتا ہے، کوئی خدمت اسلام کے حوالے سے. ہر آدمی کو اللہ چانس دے رکھا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس چانس نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اپرچونٹی، کوئی نہ کوئی چانس اللہ نے ہر بندے کو عطا کیا ہے. وہ بندہ اس چانس کو استعمال کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں، خواہ وہ معذوری کیوں نہ ہو، خواہ وہ معذوری کیوں نہ ہو، اس کی ٹانگیں نہ ہوں، اس کے بازو نہ ہوں، اس کا تن مکمل نہ ہو، اللہ نے ہر بندے کو یہ چانس دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر کوشش کرے تو دوسروں کو بھی ٹھیک کر سکتا. جس ہستی کا میں نام لینے لگا ہوں وہ ہیں مولانا عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ نے. کیا نام ہے؟ عبدالغنی نابلسی. بہت بڑے درد رکھنے والے انسان تھے. درد تھا اپنا اور اپنی قوم. ہم تو اس درد سے ناآشنا ہے، واقفیت نہیں ہے. ہمارا تو کوئی شریک برے کام میں لگا نا تو ہم اس کی کھچ مار کر گزر جاتے ہیں کہ اس کو کرنے دو، لگ پتا جائے گا. لیکن جو درد کے مالک ہوتے ہیں، جو اصابت فکر کے مالک ہوتے ہیں، جو رائے کی درستگی کے حامل ہوتے ہیں، وہ تمیز کیے بغیر کہ یہ کون ہے اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر، خدا کی مخلوق سمجھ کر، انسانیت کا ایک فرد سمجھ کر وہ اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں اور جس قابل ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. اللہ کا یہ بندہ اگر یہ چلن ہو جائے تو بڑی سپیڈ سے مسلم معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن یہ رجحان نہیں ہے. جبکہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے تو مولانا عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے ان کو یہ ملکہ اور یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ درد رکھتے تھے. اور جملہ توجہ سے سننا کہ درد کے ساتھ محبت کی دنیا بھی سینے میں آباد کی ہوئے. درد بھی تھا اور محبت بھی تھی. اندر اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، مسلمانوں کی ترقی کی محبت، یعنی درد اور محبت دونوں موجود تھے. کتابیں بھی لکھی، کوشش بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا سلسلہ بحال کیا. محبت کا حضور سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ محبت سے ہوتا ہے. محبت کا سلسلہ بھی جاری رکھا. ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے گورنر کے خواب میں آ کر فرمایا کہ میرے مواہجہ شریف
پر جو سونے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں اتار کر عبد الغنی نابلسی کی قبر پر لگا دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی انسان درد کی دنیا پیدا کرے، اپنے سینے میں محبت رسول پیدا کرے اور اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس تعلق کو مضبوط کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو دیکھو وہ عطا فرماتے ہیں، وہ محروم نہیں رکھتے، وہ تو کریم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو کائنات میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ خزانے میرے ہیں اور چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ خزانے کس کی ہیں؟ اللہ کے۔ خزانے اللہ کے، لہو مقالید السماوات والارض، خزانے اللہ کے، لیکن چابیاں سرکار کے ہاتھ، جس کو جو چاہے میری سرکار عطا فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گورنر مدینہ کو کہ میرے حجرہ مبارک کے باہر مواجہ شریف جسے کہتے ہیں، فرنٹ جو سونے کی جالیاں لگی ہوئی ہے نا، وہ جالیاں جن کو چھونے کے لیے اہل محبت طرح طرح کے ارمان، کیفیات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے استغاثے، اپنے اظہار، اپنی محبتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے گورنر مدینہ کے خواب میں آ کر فرمایا کہ یہ جالیاں اتارو، اور وہ جو درد اور محبت کی دنیا قائم کرنے کے بعد ایک طلب اور ایک محبت کا جہان آباد کرنے کے بعد میری امت کا فکر، میری امت کا درد، انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کرنے والا شخص دنیا سے پردہ کر گیا ہے۔ عبد الغنی نابلسی ملک شام کے اندر دفن ہے۔ یہ جالیاں اتار کر اس کی قبر پر لگا دو جیسے میری قبر کے سامنے لگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ظاہر ہے یہ بات تو بڑی اہم ہے۔ اس گورنر نے حکومت کے سامنے یہ بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، اور جسے حضور ملے وہ حضور ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضور نے خود فرمایا کہ میری صورت، شیطان کو اللہ نے مہلت اور طاقت دی ہے، ہر روپ بدل لیتا ہے، فرمایا لیکن خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ میری صورت، میری نقل اتار سکے۔ یہ اللہ کی غیرت، خدا کا حیا اس نے گوارا نہیں کیا۔ وہ جو فرمایا شیطان ہر روپ اختیار کر لیتا ہے، انسان کے اندر حالت نواس میں وسوسے ڈال دیتا ہے، ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ خدا نے مجھے جو حسن اور جو جمال اور جو کمال اور جو امتیاز اور جو انفرادیت عطا کی ہے، اس کا یہ کمال ہے، اس کا یہ جوہر ہے کہ شیطان جس کو مہلت بھی ملی ہے، طاقت بھی ملی ہے، میری صورت کی کاپی نہیں کر سکتا۔ جب محمد خواب میں آتے ہیں تو محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے خواب میں حضور آئے تو حضور ہی ہے، جب حضور ہوتے ہیں تو حضور ہی ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم لوگوں کے خواب میں بھی حضور آئے ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھ کر کہا ہے کہ آمینہ کے لال ہی آئے۔ مسلمان کی تو ایک عقیدت ہوتی ہے نا، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، لیکن غیر مسلم لوگوں کے خواب میں بھی حضور آئے، تو انہوں نے جب آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ کا حسن کائنات دیکھا،
تو صبح اٹھ کر یہی کہا کہ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، خدا کا آخری پیغمبر دیکھا۔ تو وہ گورنر مدینہ جو تھے نا، انہوں نے اس بات کو اوپن کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں، آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ تھا، اہم تھا، اس کے اندر پیچیدگی تھی، عام بات تو نہیں تھی۔ روزے یہ معاہدہ ہے، روزے رسول پر جتنے حروف لکھے ہوئے ہیں اس کا ایک شوشہ بھی کوئی نہیں اتار سکتا۔ یہ کانٹریکٹ ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ کہ کوئی بھی ہو، اقتدار کسی کا بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، نہ گنبد خضرا کی ہریالی کو بدلا جا سکتا ہے، اور نہ جو حرف اللہ کے روزے پر لکھا ہے اسے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ آج بھی ایک ایک حرف زمانے بھر کی حکمتیں رکھتا ہے۔ اب وہ جالیاں اتارنے کا معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ معاملہ بڑا اہم نوعیت کا تھا۔ تو گورنر نے یہ بات حکومت کے سامنے رکھی، تو یہ خواب ایک بار نہیں آیا، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ چونکہ صاحب اختیار تھا، ہر روز حضور خواب میں ملتے، فرماتے میں نے تجھے کہا ہے یہ اتارو اور عبدالغنی نابلسی کی قبر پر جا کر لگا دو۔ اللہ 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 اکبر۔ تو طے ہوا کہ ٹھیک ہے اتار۔ بڑی توجہ چاہوں گا، وہ جالیاں حضور کے روضہ انور سے سامنے سے مواجہ شریف کی اتار کر عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر لگائی گئی۔ آج بھی وہ جالیاں ان کی قبر پر اسی طرح چمک دمک رہی ہیں، اسی طرح چمک دمک رہی ہیں، اور کائنات کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، زمانے کو بتلایا جا رہا ہے، یہ حقیقت تشخیص فہم کی جا رہی ہے کہ کوئی آئے، آج بھی اس راہ کا مسافر بنے، آج بھی اس راستے کو اختیار کرے جس کے اندر درد ہو، کرب ہو۔ اللہ کے رسول اپنے روزے سے آج بھی اسی طرح عطا فرما رہے ہیں جس طرح ذاری حیات مبارکہ میں عطا فرما رہے ہیں۔ آپ عبدالغنی نابلسی کی شام میں قبر ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا، گلوبل ورلڈ ہے، آپ کلک کریں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اپروچ میں ہے۔ اور آپ اگر گوگل پہ جا کر عبدالغنی نابلسی کا نام لکھیں تو ان کی لکھی ہوئی کتب اور ساتھ یہ جملہ لکھا نظر آئے گا کہ حق کا راہی، درد کو رکھنے والا، محبت کی منزل کا مالک عبدالغنی نابلسی، اس کی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور آپ کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مواجہ شریف کی وہ جالیاں آج بھی بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی درد اور محبت رکھتا ہو تو حضور مالا مال فرما دیتے۔ جمعے کے دن جہاں سے یہ بات آگے چلی تھی کہ جمعہ کے دن یہ اسپیسیفک ڈے ہے، لوگوں کو احساس نہیں، یہ کوئی ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کرتے، بلکہ صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں کہ جمعہ کیا ہے۔ جمعے کے دن ہر مسلمان کا پڑھا ہوا درود و سلام ملائکہ نام لے کر رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ پڑھا ہے، فلاں نے یہ پڑھا ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے اور فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس نے یہ درود و سلام یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو ایسے دن کو سیلیبریٹ کرنا، ایسے دن کو جو ہے وہ آنا مسجد میں اور یہ بات سین میں رکھنی کہ یہ کوئی عام دن نہیں، خاص دن ہے کہ میرا جو تعلق ہے رسول، آدمی چیک کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نا جو واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان میں مجھے گروپ کا نام تو یاد نہیں ہے، کنفرم نہیں ذہن میں آ رہا، لیکن روزانہ ایک ٹیچر ہے وہ ایک میسج لکھتے ہیں ڈیلی، گجرات کے ہیں،
وہ روزانہ ایک میسج لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ روز لکھ دیتا ہے ایک ہی میسج، وہ ایک ہی میسج لکھتا ہے روزانہ، بڑے خوبصورت انداز میں اس نے لکھا ہوا ہے، خوبصورت تحریر ہے، اور وہ سینڈ کر دیتا ہے، سینکڑوں لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، سبحان اللہ، اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو پڑھ لیں۔ شاید یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس کو اللہ نے کتنا درد عطا کیا ہے کہ آپ نے اگر آج درود شریف نہیں پڑھا، ہر روز وہ میسج کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو انگلی لگاتا ہے، کلک کرتا ہے، وہ جب یہ کہتا ہے نا، پڑھتا ہے کہ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آج پڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ ادنا سے ادنا غافل سے غافل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو ایک بار ضرور خیال آتا ہے کہ زیادہ نہیں سی ایک ہی دفعہ پڑھ لوں، زیادہ نہیں ایک دفعہ ہی پڑھ لوں۔ تو میں نے تو اپنے اساتذہ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو کلک کرتے ہیں نا، تو سرخرو ہونے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یعنی کوئی درود پاک پڑھ کر اس کی جو محبت کی درخواست ہے نا، اس کو قبول کر لیا کرے۔ جمعے کے دن اگر مسلمان یہ محسوس کریں کہ میرا نام بولا جائے گا، سبحان اللہ، یہ احساس پیدا کریں۔ یہ جمعہ عام نہیں ہے، عام نہیں، قدم قدم پر نیکیاں ہیں، ایک جمعہ ادا کر لو اگلے جمعے تک گناہ معاف۔ سبحان اللہ، ابھی غور کرو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امتی کا نام رسول اللہ کی بارگاہ میں بولا جائے گا، سبحان اللہ، اور میرا اور آپ کا نام اگر وہاں بول دیا گیا اور حضور نے نام لے لیا تو زندگی کا بیڑا پار نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک وہ تحرک نہیں ہے۔ اگر وہ تحرک پیدا ہو کہ جمعہ ہے کیا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اس کی حیثیت کو سمجھا، جن کے نام بولے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعے جب پیش ہوتا ہے نا، تو اگر مجھے آ کر کوئی بتا دے، اگر یہ دیکھو نا محبت، اگر مجھے کوئی آ کر بتا دے کہ تیرا نام لے کر تیرا درود جب پیش ہوا تو حضور نے تیرا نام لیا، کہتے ہیں میں اسی وقت خوشی میں اپنی جان خدا کے سپرد سبحان اللہ، یعنی اتنی کہتے ہیں میں خوشی محسوس کروں گا کہ نذرانے کے طور پہ اپنی جان۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام اہل سنت کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ اگر 6 صدیاں بر صغیر کے مفتی بیٹھ کر فتوے لکھتے رہے، کتنی 6 صدیاں بیٹھ کر سینکڑوں مفتی بر صغیر کے بیٹھ کر فتاوی نویسی کرتے رہے، لکھتے رہے، تو جو فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں اگر مجھے آ کر کوئی بتا دے، اس کے اندر بڑا راز ہے، اگر کوئی آ کر بتا دے کہ وہ جب کتاب پیش ہو رہی تھی، فرشتہ پیش کر رہا تھا، اور آ جائے کہ احمد رضا نے یہ درود پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں بس سرکار میرا نام لے، سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر آئے، تو میں خوشی کے ساتھ اسی وقت اپنی جان اللہ کے سپرد کر دوں۔ اتنی خوشی محسوس ہو۔ آپ لوگ، آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، یہ نوازنے کا۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، چلو محبت ہی آئے تو سارے کام بنتے ہیں، محبت ہی سارے کو سکھاتی ہے، سارے آداب سکھاتی ہے۔
ایک بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی، یہ ابن تیمیہ کے ہم اثر ہوئے، ابن تیمیہ ہم اثر ہوئے۔ ابن تیمیہ کے زمانے میں، اور ابن تیمیہ ان پر بڑی تنقید کرتا تھا، آپ جب حدیث نکال کر لاتے تھے نا، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب حدیث اس کے جواب میں لاتے تھے نا تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی ذوق، کوئی کمزوری، کوئی نقص تم بتا دو اور بیان کرنا ہم چھوڑ دیں گے۔ ابن تیمیہ کی مجال نہیں تھی اس درویش آدمی کے سامنے ٹھہر سے۔ درویش آدمی تھے نا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو طریقت کے سلسلے ہیں نا ان میں شاذلی بھی ایک طریقہ ہے، شاذلی بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ وہ بزرگ تھے ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ طرفہ تو عین، یہ جو میری طرف دیکھیں، طرفہ تو عین، آپ فرمایا کرتے تھے یہ آنکھ کا جو جھپکنا ہے نا، آدمی کی آنکھ آٹومیٹکلی حرکت کرتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا پنکھے کی ہوا زیادہ مزہ دے رہی ہے؟ جو مضمون ہے یہ تو بیداری اور بے قراری کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ تھوڑے جاگیں، اور سوتے وہ ہیں جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا۔ سوتے کون ہیں؟ جن کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے وہ نہیں سوتے۔ ابو الحسن شاذلی، اب سونا نہیں، توجہ سے بات سننی ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ ابن تیمیہ کے ہم اثر، بہت بڑے صوفی درویش آدمی گزرے ہیں، طریقت کے امام گزرے ہیں۔ آج کی شاذلی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب فرماتے تھے یہ جو آنکھ حرکت کرتی ہے نا آٹومیٹکلی، تو کہتے تھے طرفہ تو عین، ایک آنکھ کے حرکت کرنے کے برابر اگر میں اپنے آپ کو رسول اللہ سے ادھر ادھر پاؤں تو میں مسلمان نہیں۔ میں مانتے تھے کہ ایک یہ جو آنکھ ایسی ہوتی ہے نا، اتنی دیر کے لیے رسول اللہ سے میری نظر ہٹے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کوئی عام آدمی کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہاں آدمی بیٹھا ہو نا جس کا کوئی تاریخی ٹچ ہو اور تنقیدی انداز ہو تو اسے پتا چلے کہ جو بندہ ابن تیمیہ سے ٹکر دیتا ہے وہ کس قد کاٹ کا آدمی ہے، اور روحانیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی روحانیت جو تھی اس کا یہ کمال تھا کہ کوئی بھی سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا مقام یہ تھا کہ فرماتے تھے کہ طرفہ تو عین، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ کی صورت میری نظروں سے ہٹے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس قدر رسول اللہ کی محبت میں فنا تھے اور غرق تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، اور سرکار کی عطا یہ تھی کہ سرکار نے ان کو اپنا دیدار عطا کیا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور قوم کو ٹھیک کرنے کا درد اس کے اندر پیدا ہو۔ بعض دفعہ دیکھیں یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا سرخ پانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا سرخ پانے کی بس ٹھیک ہے۔ مجھے ایک دوست فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آج تو جمعے کی آپ کی چھٹی ہوگی، میں وضو کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جمعے کی بھی چھٹی ہوتی ہے؟ میں وضو کر رہا ہوں، آیا ہوا ہوں، شاید وہ بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا میں آیا ہوں، جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ جمعہ پڑھنے کی عید کے بعد چھٹی ہوتی؟ اتنا نادان بھی کوئی ہے کہ جو کہ کل عید تھی تو آج میں چھٹی کر، نہیں، یہ تو عطا کے دروازے ہیں۔ بات اس وقت بنتی ہے جب آپ کے دل میں پہلے نمبر پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔
یہ جتنے لوگ بیٹھے ہو سیانے آدمی ہو، سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ ڈیوٹی میں نے کرنی ہے نا، مالک کا کوئی ایسے فیصلہ تھا کہ تو پڑھ کر سنائے گا، یہ سارے سنیں گے، لیکن سیانے آپ سے زیادہ ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا بندہ دوسرے کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ یہ نہیں، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ہم سب ٹھیک کریں، پھر یہ کوشش پیدا کریں کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری اہلیہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس دور میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی، تو جب آدمی کے اندر یہ طرز فکر پیدا ہوتا ہے تو قرب رسول بھی میسر آتا ہے اور قرب خدا بھی میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات تو لاجک سے ہے نا، ایک منطق کے انداز میں بات ہے، اللہ کے بھی بندہ قریب ہو جاتا ہے، پھر حضور خوابوں میں بھی آ کر نوازتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کا دروازہ حضور کے وسیلے سے اللہ کے کرم کا دروازہ کھلا ہوا، اور کوئی وسیلہ نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں، حضور کی رحمت کا راستہ ہے۔ جو حضور کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کو سمجھ آئی؟ آیت میں نے جو پڑھی تھی نا آپ کے لیے، وہ یہ پڑھی تھی کہ آج کا جو عالمی منظرنامہ ہے، عالمی منظرنامہ ہے، جو دنیا کی حالت ہے، اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں کشمیر میں ظلم ہے، بولیں مقبوضہ کشمیر میں جو داستانیں ہیں عام آدمی تو سکرین پہ نہیں دیکھ سکتا، جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اسے انسانی دل رکھنے والا جسم نہیں دیکھ سکتا، اور انتہا ہے، کوئی حد ہی نہیں ظلم کی۔ اور اب جو کھیل فلسطین میں کھیلا جا رہا ہے آپ سب دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی برباد ہے، آپ سارا کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں؟ جہاں بھی آپ دیکھیں 10 سال تک بوسنیا کے مسلمانوں کو کچلا جاتا رہا، مقبوضہ کشمیر میں کچھ سفر چھوٹا ہے ظلم کا، اور آج یہ فلسطین والا معاملہ جو پھر اثر نو پیدا ہوا ہے، سامنے آیا ہے، صرف مسلمان کیوں پیش رہے؟ اس کی وجہ 2-3 وجوہات ہیں، میں 1-2 ذکر کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو اللہ نے خود بیان کر دی، فرمایا میں نے مسلمان کو عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، اسلام کے مقدر میں کبھی بھی زوال نہیں، ہمیشہ عروج ہے، لیکن اس پر آنچ اس وقت آتی ہے جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اب بلندی تمہارا مقدر ہے، جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، بلندی اس کا مقدر ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، ایمان تو رکھو نا، ایمان رکھو، ایمان اگر تمہارا سلامت رہا تو کامیابی تمہارا۔ جب ہمیں کامیابی نہیں ملتی، فتح نہیں نصیب ہوتی، ضلالتی ضلالت کے دروازے کھل رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ان کے سارے حکمرانوں کی طرف دیکھ لیں۔ اسی دور میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، اب وقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز بیان کروں، وہ یہ تھا کہ
جن لوگوں نے اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف مخبری کی تھی، ہمیشہ پاکستان میں وہ لیڈر بنے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے اس کتاب سے 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رکھتے تو آپ تڑپ کر رہ جائیں کہ جتنے مخبر تھے وہ لیڈر بنے، جتنے مخبر تھے وہ سارے لیڈر۔ اور چلو میں اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہا ہے، اس کے پردادا نے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو خود پکڑوا کر قتل کروایا۔ چودھری نثار علی، اس کے پردادا نے گجرہاں سے لے کر ہزارہ تک کے لوگوں کو، مسلمانوں کو جو جہاد کا جذبہ رکھتے تھے، ان کو خود گرفتار کروا کر مربے دیے ہیں۔ یہ بات نہیں، یہ جو بڑے بڑے نوابوں کے نام ہیں یہ تاریخ ہے، میں نے تو نہیں نہ لکھی، نہ آپ نے لکھی ہے، تاریخ ہے، مارکیٹ میں موجود ہے کہ ماضی کے مخبر حال کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ماضی کے مخبر اور حال کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے دادا نے لاہور سے گھوڑا جو لایا تھا، سندھ کے دریا کے کنارے جا کر اس کے گھوڑے کی ٹانگیں بیٹھ گئی تھی، تو کہا تھا یہ ساری زمین اگر مجھے دو تو میں تمہاری مخبری کروں گا، تمہیں مسلمان پکڑوا دوں گا جن کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ صرف ایک نام نہیں، اور یہ جو ایجوکیشن کالج ہے نا، ایجوکیشن کالج، اس کے بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جہاں ہر وہ بندہ تیار کرو جس کو حکومت دینی ہے۔ آپ لسٹ دیکھ لیں پاکستانی وزیر اعظموں کی، اسپیکروں کی، وزیروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، آپ لسٹ دیکھ لیں، ہر اس بندے کو اقتدار میں پہلا نمبر دیا گیا ہے جو ایجوکیشن سے پڑھ کر نکلا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم نے وہ لوگ تیار کرنا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کو چلائے گا۔ ہم وہ بندے تیار کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق یہ کام کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ بات صرف یہ ہے کہ مسلمان خود ٹھیک نہیں، دین ٹھیک ہے، کلمہ ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، سسٹم ایمان ٹھیک نہیں۔ اگر پیور ہو جائیں، اگر یہ سارے مخلص ہو جائیں، عمران خان مذمت کرتا ہے نا فلسطین کی؟ کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کرتا ہے۔ مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان مذمت کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک فارورڈ اسلامی بلاک بن کر اعلان جہاد نہیں کرے گا، باضابطہ حکومت جہاد کا اعلان نہیں کرے گی، اس وقت تک نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، نہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک آزاد ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی آزادی نصیب ہوئی ہے جذبہ جہاد کی وجہ سے۔ جہاد کے خلاف سنو، جہاد کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی، جہاد کے خلاف مذہبی تنظیموں کا قیام کہ جہاد روکا جائے، جہاد روکنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو تیار کیا گیا، جہاد کا جذبہ روکنے کے لیے دینی مدارس قائم کیے گئے ہندوستان کے اندر کہ اگر مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کل کی یار بات ہے، 26 آیتیں قرآن سے نکالنے کا مطالبہ انڈیا میں بندہ نہیں کر رہا تھا،
یہ کوئی پرانی بات ہے؟ مہینہ بھی نہیں گزرا، انڈیا کا آدمی مسلمان 26 آیتیں، وہ کون سی آیتیں لسٹ دیتا تھا جن کے اندر جہاد کا ذکر کہ جذبہ جہاد نکالو. یہ ایسا جذبہ ہے. میں نے کل عید کے موقع پر بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف جلانی نے کہا میں 5 لاکھ آدمی دیتا ہوں. تحریک لبیک نے کہا ہم ساری تحریک دیتے ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ ہم دینے کے لیے تیار ہے. وہاں چھاتی پہ گولیاں کھائیں گے، قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے. لیکن اجازت کس نے دینی ہے؟ حکومت وقت نے. اگر حکومت کے بغیر جہاد کیا جائے تو فساد کا اندیشہ ہے. اور حکومت وقت کوئی بھی مسلمانوں کا، وہ ایک بیچارہ طیب اردگان، کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے نا وہ بیچارہ بول پڑتا ہے. بولتا کیوں ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ؟ 2 وجہ. ایک تو وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. دوسرا نقشبندی مجددی سلسلے میں بیعت ہے. طیب اردگان کے بولنے کی 2 وجہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، آپ نے کہا بولے گا اس لیے بولے گا کہ وہ ایجیشن کا پڑھا ہوا نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا دین پڑھا ہوا ہے اور صوفیاء کی تعلیمات پر چلنے والا ہے. جو دین پڑھنے والا ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا. جو رسول اللہ کی امت کے درویشوں کا پروردا ہے وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا. اس کی غیرت کھل کر وہ بولتا ہے نا. اس نے یہ کہا ہے طیب اردگان، اس نے کہا اگر فلسطین والا مسئلہ حل نہ ہوا اس وقت تو مدینہ شریف کی بھی خیر نہیں. اور یہ جذبات نہیں ہے، یہ جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت. اس وقت کفر آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دے لیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جہاں فلسطین ہے یروشلم میں، وہ مسجد ہے ہماری مسجد اقصیٰ، وہاں صرف سارا کچھ ہمارا نہیں کہ ہمارے مسلمانوں، عیسائیوں کا سارا کچھ وہاں. نہیں سمجھے بات؟ لیکن غور کرنی ہے آپ نے میری بات. عیسائیوں کا سارا کچھ، عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یروشلم میں. عیسیٰ علیہ السلام نے خطبے کہاں دیے تھے؟ یروشلم میں. وہ جس تنے سے کھجوریں گری تھی حضرت مریم کے ہلانے پر، وہ یروشلم میں. جہاں انجیل ملی ہے وہ جگہ یروشلم میں. 350 نبی کی قبر جن سے زیادہ بنی اسرائیل کے ہیں یروشلم میں. مسلمان پستا ہے، لڑتا ہے، بولتا ہے، مذمت کرتا ہے، اوادار ہے، کچھ بھی ہے. عیسائی کیوں نہیں بولتے؟ ان کا سارا کچھ ادھر ہے. بولو، سوچو، عیسائیوں کا سارا کچھ ہے. اور آپ اگر عیسائی وہاں جاتے ہیں نا تو تنہا اپنے مقدس مقامات کی زیارت نہیں کر سکتے. پاکستان سے کوئی کرسچن پوپ جائے تنہا زیارت نہیں کر سکتا، وہاں گھوم نہیں سکتا. ان کا گائیڈ وزیٹر ساتھ ہوتا ہے اور فالتو بات بھی عیسائیوں کو نہیں کرنے دیتا. لیکن وہ آج اس مسجد میں بم گرے ہیں، گولیاں لگی ہیں، بچے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے. ایک بات خوش آئن ہے کہ اسرائیل کی فوج نے جب ظلم کیا اور جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوئی اور مسلمانوں پر انتہا کی بمباری کی، آگے سے جو آواز آتی تھی وہ میرے اور آپ کے بابے کا نعرہ تھا، لبیک یا رسول اللہ. یہ پیغام مسلمانوں کا وہاں پہنچا ہے کہ جب انتہا ہو جاتی ہے کوئی اور کام نہیں آتا، رسول اللہ کی ذات کام آتی. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی وہاں جو نعرہ لگایا وہ لبیک یا رسول اللہ. یہ بابے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب انتہا ہوتی ہے نا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پکارنا کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بات یہ ہے کہ عیسائی اس لیے نہیں بولتے، حالانکہ ہم سے زیادہ ذمہ داری انہیں کیا بولنے کی.
اور تعداد پوری دنیا میں ان کی زیادہ ہے اور چودھری وہ ہے، لیکن کملی والے فرما گئے ہیں نا الکفر ملت واحدہ، کافر مسلمانوں کی بات ہو تو ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی قبر، ان کی جائے پیدائش، انجیل کے اترنے کی جگہ، قرآن نے جن مقامات کی قسمیں اٹھائی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے جن کا تعلق ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک کال پر روس، امریکہ، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں۔ خود مت اس لیے اکٹھے ہیں کہ مسلمان کو دبایا جائے، لیکن مسلمان بیچارہ اکٹھا نہیں ہو۔ سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان سے بھی زیادہ ذمہ داری سعودی عرب پہ عائد ہوتی ہے، لیکن بکا ہوا پاکستان کے حکمران اگر غیرت مند ہوں تو آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مقدر میں غیرت نہیں، ان کے مقدر میں غیرت نہیں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے بلندی مسلمان کا مقدر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ شرط یہ ہے، یہ قسمی شاہ محمود قریشی سید ہے، اور جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا عرس والے دن نذرانے لینے کے لیے قطار لگی ہوتی ہے مریدوں کی، اس کے لوگ ہاتھ ٹوٹتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ پیر ہے، مخدوم ہے، وڈیرا ہے، لیکن کشمیر کی بربادی میں اس کا کشمیر کی بربادی میں اس کا تاریخ تو معاف نہیں کرتی، بے رحم قلم چلتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے اندر، اس کی تباہی کے اندر اس کا آپ کو پتہ چلے گا چند سال گزرنے کی، جیسے یہ حکومت سے ہٹے گی کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں۔ اور اب جو وقت ہے نا، آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں سنا، جنرل باجوہ کا کچا چھٹا ایک طرف کر دیا ہے۔ اب کچھ چھپنے والی بات نہیں ہے، اب کچھ چھپنے والی بات دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند حکمران عطا کرے، کوئی ایسا حکمران ملے جس کے دل میں غیرت، اسلام کی غیرت۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا جس نے یہ مسجد فتح کی؟ اس نے کہا تھا جب میں مر جاؤں نا، کفن نہ دینا، ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، لے کر ایک بات ضرور کرنا کہ میری تلوار میرے سینے کے اوپر رکھ دے۔ میری تلوار میرے سینے کے، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میری تلوار میرے دل سے اوپر رکھ دینا، جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے نا تو سرکار سامنے کھڑے ہوں گے اور میں لیٹا ہوں گا اور میرے سینے کے اوپر تلوار ہوگی، تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ ویکھو ایویں نہیں آ گیا، تواڈے اسلام دے غلبے واسطے تلواراں چلا کے تے تلوار لے کے تواڈی بارگاہ چاہے۔ اے مسکین نمازی تے مسکین غازی تے اے بڑے تے ایسی بڑا دین نو تھم دتے نے، سرکار دے سامنے جسے جانا ہے تے پوچھو نہیں ہے۔ وہ 1.25 لاکھ نبی نو جتھے میں نماز پڑھائی سی، اوتھے لوگ جتیاں لے کے وڑ گئے، اوتھے گولیاں چلیاں، اوتھے مسلمانوں نو گالیاں دتیاں گئیاں، تسی کی کردے سو؟ پوچھو نہیں اس گل دی، تہاڈا کی حال سی اس ویلے؟ تسی ایک مذمتی قرارداد بول کے اوے دیکھو یار عمران خان نے آخیا میں مذمت کر، یہ مذمت کی ہے جی مگر ہر ویلے مذمت رہتی، یہ مذمت کا کی ہے جی مگر ہی ہر ویلے مذمت رہتی، کوئی بندے کا پتر والا کام نہیں۔ مسلمانوں اپنے ماڑے تو ماڑا مسلمان جو انہوں اپنے سینے سے سرکار دی محبت کا بھانبڑ بال کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھانبڑ اگر نہ بڑھے تو جیون کا کوئی موقع پھر ڈھیر ہی ہے۔ جی اگر روشن ہوئے نا پھر لوگوں کو سمجھ آؤں کہ مسلمان کی کیش اس ویلے انتہائی نازک حالت اسلام سمجھ آ گئی گل؟ اے چھڑا روٹی کھان تے کپڑے چنگے پا چھڑے، گڈیاں چنگیاں رکھ چھڑیاں تے پھر ٹر چھڑے، کٹیاں دے کٹے کھا چھڑے، مسلمانوں دا حال پتہ ہی نہیں کہ یہ کی ہوندا ہے۔ اگر کسی بندے کی سوچ نہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، رسول اللہ کا قرب انہوں نصیب ایتھوں گل چلی سی وما توفیق الا باللہ۔ چلو سچے دل نال دعائی کر چھڑو، اللہ تعالیٰ انہاں ظالماں کو جان سکتا ہے۔ آج کوئی بندے کا پتر حکمران آ جائے
اج بندے دا پتر کوئی حکمران آ جائے کشمیر بھی ساڈا ہے تے فلسطین نہ جہاد کرن جا کے آپ بندے دا پتر کوئی جائے وہ دے آمن نال یہ مسئلے حل ہو جان جذبہ جہاد یہ اپنے جہے بندے دے بارے حضور نے فرمایا جہاں بندہ کدے دعا ہی نہیں مانگتا یا اللہ مینوں شہادت دی موت دے کنے بندے بیٹھے ہو ماں دے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے نہ دھون لوانی ہے نہ پوچھنا ہے کنے بندے جڑے روز دعا مانگتے یا اللہ شہادت دی موت دے سرکار نے فرمایا جنہیں شہادت دی موت دی دعا نہ منگی وہ منافق ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے یہودی ہو کے مرے تے اے نہیں جانا وہ تو ناکا لگا ہے لبیک والا نہیں پکڑ ٹکر دی وہ تو نہیں کھانا شہادت تے بڑی دور دی کھا لے شہادت تے بڑی دور ایک صحابی نے سنو چلو 1-2 منٹ کتے ہو گئے گھبرایا نہ کر میں ویسے آج روٹ سے بھی چھوٹی جی تقریر کرنی چلو چل گیا اہم بس ہے چھوٹی جی گل ایک صحابی سن جنہ نام ہے حضرت جریب رضی اللہ تعالیٰ بڑی قابل غور گل کالے رنگ دے سن انہوں نے چہرے تے نقاب پا کے ایک جنگ میں لڑے سرکار نے فرمایا دین کو ضرورت پی گئی آ جاؤ یہ صحابی کالے رنگ دے سن ایسے نقاب کر کے نا تے جنگ میں اترے حضرت جریب رضی اللہ تعالیٰ جس میں اترے آپ شہید ہو گئے آپ تے سرکار کسی اور نو پہ ڈھونڈتے سن ڈھونڈدیا نا جس ویلے یہ نظر آئے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں انہاں دیاں گلاں ہوئیاں سن جہاد تے آون تک وہ گلاں سامنے آئیاں تے سرکار نے فرمایا تو جذبہ جہاد نال لیس ہو کے میری محبت اسلام دی محبت اللہ دی محبت وچ اپنی جان پیش کیتی ہے میں اللہ دا رسول ایک جملے چ تینوں خراج پیش کرنا ایک جملے چ انت منی وانا منکا پہلا لفظاں تے غور کرو انت منی وانا منکا اے جریب تو میرے دین کی خاطر میری محبت میں جا کے جا میں شہادت نوچ کیتا ہے جا میں اللہ دا رسول آخنا تو میرے وچوں ہے تے میں تیرے وچوں تو میرے وچوں ہے میں امام حسین نو بھی سرکار نے ہی فرمایا سی نا کہ حسین وچوں میں تے حسین میرے وچوں ہے سارا جگ نو پڑھ کے دسدا ہے اسی بھی پڑھ کے دسنے پر اے بھی تے پڑھ کے دسو نا جڑا سرکار دی عزت دی خاطر جائے سرکار نو آکھدے نے میرے وچوں تے میں چھوٹی گل اس وقت جڑے جذبے کی ضرورت ہے نا یہ حکومت والی کہانی کوئی نہیں حکومت بھی تھی بدلتے ہو تھی لیا ہو اس ویلے تمہیں سمجھ نہیں آؤں جدوں تک کوئی مجاہد پاکستان دا وزیر اعظم نہیں بنتا صدر نہیں بنتا ادو تک عالم اسلام تے باہر نہیں آتا اسلام قلعہ ہے پاکستان قلعہ اسلام پورے ملکوں میں جدوں بھی رونق آنی ہے ایتھوں آنی وہ وجہ سرکار نے فرمایا میری خوشبو آتی ہے جتنے تھی بیٹھے ہو اس ویلے اے جہی جگہ تے بیٹھے ہو رسول اللہ کا جتنے مزار ہے نا روزہ انور سرکار دے روزہ انور دے قدماں میں تسی بیٹھے یہ نقشہ ویکھو نا بنا کے تو تسی سرکار دے قدماں چ بیٹھے سرکار نے اے خطہ اپنے قدماں چ سانو عطا کیتا ایتھوں خوشبو آتی ہے سرکار کی پر ایک گل ادو پڑھنی ہے جدو یہاں یہودیاں دے ایجنٹاں کو جان دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا دے سچے دل نہ کر چھڑو کہ اللہ یہاں سالماں کو جان چھڑا جدو سالم نہ رہے پھر ساریاں راواں گوار ہو جان میرا مینوں تے ڈر کوئی نہیں نہ میں کدے سوچیا نہ مینوں کدے فکر لائے کوئی ایک گل جنہ بچ بچ کے رہو گے اُنہ سرکار کو دور ہوتے جاؤ گے جنہ جارحانہ پچ تے آ کے سرکار نہ سودا کرو گے سرکار نہ کرو وہ ماتو کی